چلیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ باب ما جاء فی صیام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ باب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں ہے، یا یہ باب حضور کے روزوں کے بارے میں ہے، یعنی نفلی روزوں کے بارے میں۔ رمضان کے تو مکمل روزے رکھتے تھے، اور ماہ رمضان کے علاوہ نفلی روزے حضور کس طریقے سے رکھتے تھے اور کس طرح آپ اہتمام فرماتے تھے، اس بارے میں چند روایتیں یہاں ہیں۔ پہلی روایت دیکھیے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابن ابی لبید عن ابی سلمہ قالت، ابو سلمہ کہتے ہیں سألت عائشہ عن صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے سلسلے میں سوال کیا، یعنی نفلی روزے کے بارے میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کان یصوم حتی نقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر، حضور اس تسلسل کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے اپنے دل میں، یا ہم سوچتے تھے کہ اب حضور روزے نہیں حضور روزہ مسلسل رکھیں گے۔ وَيُفْطِرُ یعنی کان یفطر، اور حضور جب روزے چھوڑتے تو اس تسلسل کے ساتھ روزے چھوڑتے حتی نقول قد افطر، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب حضور روزے نہیں رکھیں گے، مسلسل افطار فرمائیں گے۔ وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آگے فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے میں شعبان کے روزوں سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں پایا، نہیں دیکھا۔ آپ شعبان کے پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی شعبان کے چند دن چھوڑ کر شعبان کے پورے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، سوائے چند ایام کے پورا ماہ شعبان آپ روزوں میں گزارا کرتے تھے۔ یعنی حضور رحمت عالم جان عالم نفلی روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس تسلسل کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اب حضور روزوں کو ترک نہیں فرمائیں گے، پھر بعض وجوہات کی بنیاد پر روزے چھوڑ دیتے تھے، اور پھر تسلسل کے ساتھ روزے چھوڑا کرتے تھے، نفلی روزے یعنی نفلی روزوں کا اہتمام ترک فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام یہ سمجھتے کہ اب حضور نفلی روزوں کا اہتمام نہیں فرمائیں گے، مگر شعبان المعظم میں حضور خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ پورے ماہ شعبان آپ روزوں میں گزارا کرتے تھے، بعض روایتوں میں آیا کہ اکثر مہینہ آپ روزے سے رہا کرتے تھے، ماہ شعبان کا اکثر حصہ آپ روزوں میں گزارا کرتے تھے۔ تو اس میں تطبیق بھی دی گئی ہے، بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ کسی سال آپ مکمل روزے رکھا کرتے تھے اور کسی سال آپ اکثر روزے رکھا کرتے تھے، مگر اتنا طے ہے کہ شعبان میں جو اہتمام روزوں کا ہوتا تھا وہ دیگر مہینوں میں نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ شعبان میں روزوں کا اہتمام کریں، اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، دیگر فوائد تو اپنی جگہ مسلم ہیں، ایک جو بالکل حسی فائدہ ہے طبی لحاظ سے بھی، کہ جب آپ ماہ شعبان میں روزے رکھیں گے، 4 دن کے روزے، 5 دن کے، 1 ہفتے کے، 10 دن کے، یا پورے مہینے، تو روزہ رکھنے کی پریکٹس ہو جائے گی، معدہ بھوکے رہنے کا عادی ہو جائے گا، اور پھر ماہ رمضان کے جو روزے ہوں گے اس میں دشواریاں کم ہوں گی، اور خلوص کے ساتھ اب اللہ کی بندگی کر سکیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں میں اس قدر حالت ڈاؤن ہوتی ہے کہ انسان پڑا رہتا ہے، صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے، باقی جو مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، وہ نہیں کر پاتا، اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے۔
دماغ اس کا کھانے پینے میں لگا رہتا ہے، چونکہ اس کی عادت نہیں، پریکٹس نہیں ہے۔ تو جو لوگ طاقتور ہوں تو پہلے سے عادت بنا سکتے ہیں ماہ شعبان سے، اور جب وہ چند دن کے روزے اس کے ہو جائیں گے کامیابی کے ساتھ تو ماہ رمضان کے روزے بھی آسانی سے گزر جائیں گے۔ ایک حصے فائدہ یہ ہے اس کا ماہ شعبان کے روزے رکھنے کا۔ پھر جو برکتیں اور سعادتیں احادیث کریمہ میں مذکور ہیں وہ تو ملیں گی ہی ملیں گی، یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ ماہ رمضان کے روزے بہت اچھی طرح گزر جائیں گے۔ تو اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو، رکھ سکتا ہو آسانی کے ساتھ روزے، تو رکھنا چاہیے اس کو۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ ترجمہ وہی جو سے پہلے میں ابھی کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ وما صام شہرا متتابعا الا رمضان منذ قدم المدینہ، جب سے حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تب سے آپ نے سوائے رمضان کے کسی مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھے، تسلسل کے ساتھ، یعنی چند روزے چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ اکثر حضور کا معمول تھا، ورنہ کبھی کبھی آپ نے ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھے۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ چھوڑ دیتے، کچھ نہ کچھ روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے روزے چونکہ فرض ہے تو وہاں چھوڑنے کا سوال ہی نہیں۔ اور روزے کس سال فرض ہوئے، کس ہجری میں؟ سن ہجری میں، جس سال زکوٰۃ فرض ہوئی اسی سال روزے فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں۔ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں۔ نماز کس سن میں فرض، کس ہجری میں فرض ہوئی ہے؟ تو نبوی بولو، نبوی کس سن نبوی میں، یعنی بعثت کے کس سال نماز فرض ہوئی ہے؟ کئی روایت اس بارے میں، اتنا تو ہے کہ شب معراج میں نماز فرض ہوئی ہے۔ شب معراج کا واقعہ کب پیش آیا اس میں روایتیں مختلف ہیں، اور ہمارے راجح قول یہ ہے کہ ہجرت کے 1 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا، 1 سال قبل، یعنی اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد۔ 13ویں سال ہجرت فرمائی حضور نے، اب 12 سال کے بعد یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو ہجرت کے 1 سال پہلے روز نماز فرض ہوئی، پھر ہجرت کے 2 سال بعد دوسرے سال زکوٰۃ اور روزے فرض ہوئے، پھر حج کا فرض ہوا 9 ہجری میں، اور پہلا حج فرض حضرت سیدنا صدیق اکبر کی امارت میں مسلمانوں نے ادا فرمایا۔ حضور نے ان کو امیر الحج بنا کر بھیجا تھا۔ پھر آپ نے اگلے سال کا حج فرمایا، اور تمام پورے عرب میں اعلان کیا گیا کہ حضور حج فرمانا چاہتے ہیں، جو بھی ساتھ میں جانا چاہے۔ تو مرتے ہوئے سیلاب کی طرح مسلمان حاضر ہوئے، تقریباً سبھی مسلمان حاضر ہو گئے، 1 لاکھ سے زیادہ، 1,14,000 یا 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ مسلمان حج بیت اللہ کے موقع پر حضور کے ساتھ موجود تھے۔ تمام مسلمان حاضر ہو گئے تھے، صحابہ بھی اور صحابیات بھی۔ پھر حجۃ الوداع کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ حضور نے پہلا اور آخری حج فرض ہو جانے کے بعد ادا فرمایا تھا۔ بہرحال ماہ رمضان کے روزے چونکہ فرض تھے، اس لیے ان کے علاوہ آپ نے تسلسل کے ساتھ کسی مہینے کے روزے نہیں رکھے، یعنی آپ کی عادت کریمہ نہیں تھی۔ باب ما جاء فی صیام داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کے بارے میں باب ہے۔ حدثنا، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ ٹائم لگ گیا بولنے میں۔ زبور شریف نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ آپ کے بیٹے شہزادے جو نبی ہوئے ان کا کیا نام تھا؟ بتائیے۔ اب میں اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں؟ بتائیے۔ اپنا سر پٹکوں دیوار پہ یا تم لوگوں کو اٹھا کے پٹک دوں یہاں پر؟ کیا کروں بتاؤ؟ اتنی تاخیر کے بعد قوت متصرفہ مر گئی کیا؟ تلاش نہیں کر پائی ٹائم پر؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے ہیں، اور حضرت یحییٰ تو حضرت زکریا کے بیٹے ہیں جن کو یہودیوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ اور قرآن مقدس میں تذکرہ موجود ہے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔
ان کا واقعہ بھی موجود ہے۔ تو حضرت داؤد کے روزے رکھنے کی کیفیت کیا تھی، یہاں پر حضور نے اس کو واضح فرمایا۔ حدثنا ابو اسحاق الشافعی ابراہیم بن محمد العباس حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار قال سمعت عمرو بن اوس قال سمعت عبد اللہ بن عمرو یقول، عمرو بن اوس کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں، یہ الگ ہیں، عبداللہ ابن عمر وہ الگ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب وہ الگ ہیں۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الصیام الی اللہ صیام داود، اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کے روزے سب سے پسندیدہ روزے ہیں۔ فإنہ کان یصوم یوما ویفطر یوما، نفلی روزوں کی بات ہو رہی، کیونکہ وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن ناغہ کرتے غائب کرتے۔ یہ معنی نہیں کہ ایک دن روزہ رکھتے اگلے دن افطار کرتے، افطار کا وہ معنی جو ہمارے عرف عام میں معروف ہے وہ معنی یہاں نہیں ہے۔ افطارہ افطر کا معنی ہوتا ہے روزہ ترک کرنا، روزہ نہ رکھنا، یہ الگ بات ہے۔ روزہ کھولنا بھی اس کو بھی افطار بولتے ہیں، اور جس شے سے روزہ کھولا جو اس کو افطاری کہہ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں عرف عام میں، وہ الگ مسئلہ ہے، مگر جو اس کا معنی حقیقی ہے ترک صوم، روزہ نہ رکھنا۔ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داؤد، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دعا، اگر صلاۃ کا معنی دعا لیا جائے، اور اگر یہ جو ارکان مخصوصہ نماز ہے تو پھر یہ نماز نہیں ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، چونکہ ان کی نماز پھر دوسری تھی۔ یہ جو 5 وقت کی نماز یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، اور سب سے بہترین دعا یا عبادت یا نماز، سب سے پسندیدہ نماز اللہ کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ اب وہ کس طرح نماز ادا فرمایا کرتے تھے، کس طرح دعا کیا کرتے تھے، اطاعت؟ کان ینام نصف اللیل، اولاً وہ نصف لیل تک سوتے تھے، ویصلی ثلثہ، اور ثلث لیل میں وہ نماز ادا فرماتے تھے، وینام سدسہ، اور سدس میں وہ سو جایا کرتے تھے۔ تو رات کے وہ 6 حصے کیا کرتے تھے، 4 حصوں میں سوتے تھے اور 2 حصوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی گویا کہ اگر 6 گھنٹے کی رات ہو، جیسے آج کل کی جو شب ہو رہی 6 گھنٹے سے زیادہ کی ہو رہی ہے، اگر آپ 12 بجے سوئیں اور 6 بجے اٹھیں تب بھی آپ کو آرام سے 6 گھنٹے سونے کو مل رہے ہیں، لمبی رات ہے۔ اور کوئی عشاء بعد ہی سو جائے تو اور اس کے لیے لمبی رات، 6 گھنٹہ لے لیں آپ تو 6 گھنٹے میں 4 گھنٹہ سوئیں اور 2 گھنٹہ رب کی عبادت کریں، رب کی بندگی کریں، تو جسم کا حق بھی ادا ہوگا اور حق اللہ بھی ادا ہوگا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اولاً 4 گھنٹے سو لیں۔ اب جیسے اذان فجر ہوتی 6:10 پر ہوتی ہے، آج کل اذان ہوتی ہے 6، اور مؤذن صاحب ہمارے بالکل تل ملا رہے ٹائم بڑھانے کے لیے، میں ان کو بڑھانے نہیں دے رہا ہوں ٹائم۔ 6:30 پر جماعت ہوتی ہے، اور دیگر مساجد میں غالباً 35 پر یا 40 پر جماعت ہوتی ہے۔ تو جو کہ ادارے کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کی تعلیم کو بھی دیکھنا ہے، ٹائم اور بڑھا دے تو فجر بعد بچے پڑھ ہی کہاں پائیں گے، پھر دیگر اساتذہ دور سے بھی آتے ہیں، تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ اسفار نہیں، اسفار تو حالانکہ ہو جاتا ہے، اور جو فقہ حنفی کا اسفار ہے اس پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اسفار کا معنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ روشنی ہو جائے، سورج طلوع ہونے والا ہو جائے۔ تو اگر جو ہے 4 گھنٹہ سو لیں، 4 بجے اٹھ کر 2 گھنٹہ تہجد کی نماز وغیرہ دیگر نوافل وغیرہ پڑھیں، تلاوت قرآن، رب سے دعا کریں، سجدے بندگی پیش کریں، تو یہ جو ہے بہت ہی مفید ہے، کارآمد ہے۔ ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، نہیں ہو پاتا ہے، بس توفیق مل جائے اللہ کی جانب سے، نیتیں ہوتی ہے مگر عمل جو ہے جلدی نہیں ہو پاتا ہے، تو اس لیے توفیق خیر کی دعا تو مانگ ہی سکتے ہیں، یہ دعا مانگے توفیق مل جائے۔ اگر ابھی سے ہم نے اس کو اپنی معمولات زندگی میں شامل کر لیا تو بڑھاپے تک چھوٹے گا نہیں۔ یہ ایک چیز جب معمولات میں آ جاتی ہے اور انسان کا جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر چھوٹتی وہ چیز نہیں۔ جو لوگ جم کرنے کے، ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ویٹ اٹھانے کے عادی ہوتے ہیں، آپ بتائیں اگر وہ 2 دن نہ جائیں تو بدن میں درد ہو جائے گا، ان کو جانا پڑے گا۔ ایک بہت بڑا باڈی بلڈر تھا، اس کی کسی حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، دونوں ٹانگ ٹوٹنے کے باوجود بھی وہ ورزش کرتا تھا اپنے جسم کے اوپری حصے کو صحیح رکھنے کے لیے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کیوں آخر ایسا کرتے ہیں؟ بولا بدن میں درد ہوتا ہے اگر نہیں کرتے ہیں، چونکہ بڑا بڑا ویٹ اٹھانے کا میں شوقین تھا، نہیں اٹھاؤں گا تو ہاتھوں میں درد ہوگا، چیسٹ ہمارا ختم ہو جائے گا، شولڈر ہمارے ختم ہو جائیں گے،
اور یہ جو ہمارے ہاتھ کی جو باڈی بنی ہے بائسیپس ٹرائسیپس کیا کیا بولتے ہیں اس کے انگلش میں، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو پیر ٹوٹے تھے، پلاسٹر چلاتا تو اوپری حصے سے وہ ورزش کرتا تھا، کرانے والے تھے وہ کراتے تھے احتیاط کے ساتھ۔ تو جسم جب عادی ہو گیا تو دیکھیے اب اگر وہ چھوڑتا ہے جسم تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، جب روح کسی چیز کی عادی ہو جاتی تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، انسان بے قرار رہتا ہے، سکون نہیں ملتا جب تک وہ کام وہ نہیں کر لیتا جو کام کر رہا تھا۔ جو لوگ سخاوت کے عادی ہیں جب تک وہ نہیں دے دیتے ہیں ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، اچانک سلام پھیرا اور تیزی کے ساتھ اٹھ کر حجر اقدس میں تشریف لائے اور پھر باہر آئے تھوڑی دیر کے بعد۔ تو یہ تو معمول کے خلاف تھا بالکل۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ آپ نے اتنی جلدی کیوں کی؟ معمول کے خلاف، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو کہا حجرے عائشہ میں سونے کا کچھ ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس کو میں صدقہ کرنا بھول گیا تھا، بالکل نماز سے وقت میں یاد آیا، تو اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ رات گزرے اور وہ سونے کا ٹکڑا گھر میں پڑا رہے، غالباً عشاء کی نماز تھی، اس لیے میں نے فوراً جو ہے جا کر سب سے پہلے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس کو راہ خدا میں صدقہ کرو، اس کے بعد آ کے باقی نماز آپ نے ادا فرمائی، چونکہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ کوئی چیز آپ گھر پہ روکتے نہیں تھے، صدقہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو جو شخص جس چیز کا بھی عادی ہوتا ہے جب تک اس کو نہیں کر لیتا اس کو سکون نہیں ملتا ہے، سمجھے آپ۔ اب آپ دیکھیے اب میں اپنی باری بتاؤں، میں تو عبادت وغیرہ کر نہیں پاتا ہوں، بیکار قسم کا آدمی، البتہ نماز فرائض کی پابندی کرتا ہوں، اگر کسی سفر وغیرہ کے موقع پر کوشش کرتا ہوں کہ پڑھ لوں، جیسے نہیں پڑھ پائے ٹرین وغیرہ بہت دشوار ہیں، فلائٹ وغیرہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، اگر نماز کے ٹائم فلائٹ اڑ رہی ہے ٹرین وغیرہ میں، اور وہاں جو سعودی ایئر لائنس کی فلائٹ ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے پرے روم بنایا ہے، جب میں گیا ہوں عمرے پر اور حج پر تو اس میں پرے روم رہتا ہے، حالانکہ بہت دشوار، اس کے اندر بھی بہت تنگ جگہ ہے، چھوٹا سا بنا کے رکھا انہوں نے، 3 4 5 لوگ نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس میں، مگر اس میں امام کے آگے آنے کی گنجائش نہیں ہے، تھوڑا سا امام آگے آ جائے، اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں آپ، باقی لوگ بس ان کے ٹخنے امام کے ٹخنے سے پیچھے رہے، ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے رہے، بس اتنی گنجائش رہتی ہے، باقی فلائٹ میں تو کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر نماز چھوٹ جاتی ہے سفر میں یا کسی اور وجہ سے تو بالکل جب تک اس کو نہیں پڑھ لیتے سکون ہی نہیں ملتا ہے، کھانا نہیں اچھا لگتا ہے، پش بالکل عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک بوجھ لگتا ہے کہ بوجھ سر پر ہے، ایک ذمہ داری ہے، اب اس کو پڑھ لے تو بالکل سکون مل جاتا ہے، چونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہے فرائض پر عمل کرنے کی۔ تو بس اللہ نوافل پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے اسے ہی۔ آمین کہتے ہوئے تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی کہیں قبول نہ ہو جائے دعا ہماری اور ہم کو پھر نوافل پڑھنے نہ پڑ جائے، یہ تم لوگوں کے حالات ہیں۔ دعا مانگتے ڈر لگ، جیسے بعض نوجوان کالج کے علماء کی باتیں نہیں سنتے ہیں کہ ہم ابھی غافل ہیں جاہل ہیں، چلو ٹھیک ہے کر رہے ہیں، اور کہیں پتہ چل گیا کہ یہ چیز حرام ہونے آ جائے تو بچنا پڑے گا ہم کو، تو سیکھو ہی نہیں سرے سے، علماء کی باتیں نہیں سنیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ابھی ایک دل کو سکون کا سامان تو ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے، سمجھے آپ، یہ حالات تم لوگ کے بھی ہیں۔ حدثنا احمد بن عبدہ حدثنا حماد بن زید حدثنا غیلان بن جریر عن عبد الله بن معبد الزمانی عن ابی قتادہ قال قال عمر بن الخطاب یا رسول اللہ کیف بمن یصوم یومین ویفطر یوما۔ حضرت فاروق اعظم نے حضور سے سوال عرض کی، یا رسول اللہ، سوال پوچھا یا رسول اللہ کیف بمن یصوم یومین، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا حالت ہے، اس کا کیا حال ہے جو 2 دن کی روزے رکھے، 2 دن لگاتار روزے رکھے، ویفطر یوما، پھر 1 دن روزہ نہ رکھے، 2 روزے رکھے پھر 1 دن روزہ نہ رکھے۔ آپ نے فرمایا ویطیق ذلک احد، بعض لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، بعض لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور طاقت یطیقوں میں جو حمزہ ہے کبھی کبھی نفی کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن مقدس میں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اب وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ 1 مسکین کا فدیہ دے دیں، وہاں ہمارے مفسرین نے یہ بیان فرمایا۔ تو یہ معنی اگر یہاں لے تو معنی ہوگا کہ کوئی بھی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی بطور اغلب کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر میرا غالب گمان یہ حاشیے کے اندر کچھ وضاحت نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کا معنی احد کا معنی بعض رکھیں کہ بعض لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، ظاہر بات یہ تو ہمارا مشاہدہ بھی ہے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ 2 روزہ رکھیں پھر 1 چھوڑیں پھر 2 رکھیں پھر 1 چھوڑیں پھر 2 رکھیں پھر 1 چھوڑیں، سب نہیں کر سکتے، بعض تو کر سکتے ہیں۔ اسی حقیقت کو یہاں پر حضور نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف بمن یصوم یوما ویفطر یوما، حضور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ، کیا اس کی کیفیت ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے، روزہ نہ رکھے؟
قال ذاک صوم داؤد، یہ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے، اسی کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ قال، پھر انہوں نے کہا کیف بمن یصوم یوما ویفطر یومین، اس کی کیا کیفیت جو ایک دن کا روزہ رکھے اور 2 دن کا افطار کرے، ایک دن روزہ رکھے اور 2 دن روزی نہ رکھے، ایک دن روزہ رکھے 2 دن روزی نہ رکھے۔ قال، آپ نے فرمایا وددت انی طوقت ذالک، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی طاقت دی جائے۔ یہاں پر حضور نے اپنی جانب انتساب کیا، مراد امت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو اس کی طاقت دے دی جائے کہ میری امت کا ہر فرد کیا کرے، ایک روزہ رکھے 2 دن روزہ نہ رکھے، پھر ایک روزہ رکھے 2 دن روزہ۔ یہ ہے حالت اعتدال، اور اعتدال کو حضور نے پسند فرمایا۔